أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچایا۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور سارے نیک لوگوں پر۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو باتوں کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگ ان انبیاء کو دیکھ کر حق کیا ہے، باطل کیا ہے سمجھ جائیں، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے سمجھ جائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل کی تاکہ لوگ ان کتاب کو پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں، جنت کا راستہ معلوم کر لیں، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے معلوم ہو جائیں، ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے معلوم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اس طرح کی بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ انہی نازل کردہ کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، جس کو ہم مقدس کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس کو نازل کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کو تھام لیا وہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔
دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامراں ہوگا۔ قرآن مجید مومن کا سہارا ہے، قرآن مجید مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کا ڈر اس کو نہیں، مومن کا سہارا ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے اس کو کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن غیر معمولی معجزہ ہے، قرآن ایک غیر معمولی معجزہ ہے، معجزہ ہے، اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کتاب الہی کے ہونے میں تمہیں شک و شبہ ہے تو تم اس قرآن کی طرح کوئی صورت پیش کرو۔ اگر تم کوئی ایک صورت نہیں پیش کر سکتے ہیں تو کم سے کم ایک آیت تم پیش کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میری نازل کردہ کتاب پر تمہیں شک و شبہ ہے تم اس جیسے صورت تم پیش کرو، نہیں تو کم سے کم ایک آیت تم پیش کرو، اور اس کام کے لیے جتنے بھی تم معاون اور مددگار تم چاہتے ہو تم بلاؤ، اور تم اس چیلنج کو قبول کر کے دکھاؤ۔ آج تک یہ چیلنج باقی ہے، آج تک یہ چیلنج باقی ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج باقی رہے گا، کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم کتاب ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں۔ اس کتاب کا یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کتاب کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ اے نبی ہم آپ کو دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور عظیم قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، تو تم للچائی ہوئی نظروں سے ان کی مال و دولت کی طرف مت دیکھو۔ یہ آیت مکی زندگی میں نازل ہوئی، مکی زندگی میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اور ایک عظیم قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، تو تم للچائی ہوئی نظروں سے ان مشرکین مکہ کی دولت کو نہ دیکھو، تم ان مکے کی مشرکوں کی دولت کی طرف نہ دیکھو، تمہارے پاس قرآن عظیم ہے۔ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی، مکی دور میں مسلمان محتاج تھے، فقراء تھے، کنگال تھے، مفلس تھے، اور اس کے برخلاف مشرکین ان کی تجارت عروج پر تھی، بہت ترقی پر تھے، مال دولت میں وہ سو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتا ہے کہ اے نبی آپ ان کی مال دولت کو دیکھ کر خوش مت ہو جائیے یا للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو، تمہارے پاس یہ قرآن عظیم ہے، یہ ان کے مال و دولت سے کہیں گنا بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اس سے ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کس قدر مقدس کتاب ہے۔ محترم حضرات، صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید کو نازل کرنے کا ارادہ کیا، ہر چیز میں جو اشرف ہے، جو سب سے بہتر ہے، اس کا انتخاب کیا۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کا اللہ نے انتخاب کیا۔ اللہ نے قرآن نازل کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں میں سے جو سب سے افضل فرشتے ہیں، جو پیغام رسانی کے جو ذمے جن کے سپرد ہے، جبریل علیہ السلام، ان کا انتخاب کیا، اور پھر نبیوں میں سب سے افضل نبی کا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کا اللہ نے انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد تمام زمین کے تمام علاقوں میں جو سب سے بہتر، جو سب سے مقدس سرزمین ہے، مکے کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کس قدر عظیم کتاب ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ ناگفتہ ہے، ہم کہنے کے قابل نہیں ہیں، بہت برا ہے، بے تعلق ہو چکے ہیں۔ بس رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے میں جب قرآن بند کرتے ہیں تو اگلے رمضان تک قرآن چھو کر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ قرآن سے بے رغبتی، قرآن سے بے تعلق ہم ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم کتاب ہے، یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ صرف 50 سال میں، نصف صدی میں، ہاف سینچوری، نصف صدی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آدھی دنیا پر قابض ہو گئے، آدھی دنیا کے حکمران ہو گئے۔
اونٹوں کے چرانے والے لیکن دنیا کے حکمران بن گئے، اونٹوں کے چرانے والے جن کے پاس کوئی اخلاق نہیں، کوئی اچھی عادت نہیں، لیکن آج ہم انہی اخلاق میں انہی ضرب المثل یا انہی مثال کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں۔ کیسے یہ ممکن ہوا؟ اسی قرآن کی وجہ سے۔ تو ایک عظیم انقلابی کتاب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے اس وقت آپ نے نافع بن عبد الحارث ان کو مکے کا گورنر بنایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکے جانے کا ارادہ کیا۔ جب آپ عسفان پہنچے تو آپ کے استقبال کرنے کے لیے نافع جو ہے عسفان نامی مقام کو پہنچ گئے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ تم مکہ سے عسفان آئے ہیں میرا استقبال کرنے کے لیے، مکے میں تم نے کس کو نائب بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزہ کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا من ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ میں ان کو نہیں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مولن من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں، تو میں نے ان کو اپنا نائب بنایا ہوں، گورنر کا نائب۔ تو عمر بن خطاب کو تعجب ہوا، ایک کیسا فیصلہ ہے، کیسے آدمی کو آپ نے اپنا نائب بنایا ہے؟ غلام، ایک غلام کو تم نے اپنا نائب بنا کر یہاں پہنچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انہو قارئ لکتاب اللہ، اے امیر المومنین وہ بہت ہی قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے ہیں، قارئ لکتاب اللہ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا عالم بالفرائض، اور میراث انہیریٹنس جو میراث ہیں وہ سارے مسائل اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے ان کے اس فیصلے کی تعریف کی اور آپ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے کچھ لوگوں کے مقام کو بلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ دیکھیں مولا، غلام، ایک خلیفہ کے نائب، گورنر کے نائب بن گئے بس اسی قرآن کی وجہ سے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا یہی بہترین مثال ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس کتاب سے اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور جو اس کتاب پر عمل نہیں کرتا اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس مختصر سے وقت میں ہم قرآن مجید سے اپنے رشتے کو کیسے مضبوط کریں، ہم کیسے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس سلسلے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کے حقوق بھی ہیں، جب ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو سر بلندی عطا کی وہی سر بلندی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن پر ایمان لانا چاہیے، زبان سے دل سے ہم ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کی ہے۔ یہ تمام کتب الہیہ میں سب سے آخری کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، انسان کی طرح یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سب پر میں ایمان لاتا ہوں، ان سب کی میں تصدیق کرتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ہم دل سے اور زبان سے اس کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کتاب کے الفاظ، اس کتاب کے کلمات، اس کتاب کے حروف سب کچھ اللہ کے کہے ہوئے ہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے آمینو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتارا ہے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں، جیسے امام ابن کثیر، ابن قرطبی کہتے ہیں الکتاب الذی نزل علی رسولہ هو القرآن، کہ وہ کتاب جو ہمارے نبی پر نازل کی گئی ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے، تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ دوسری بات، قرآن مجید کا جو دوسرا حق ہم پر ہے وہ ہے جس سے ہم اپنا قرآن سے اپنا رشتہ کو مضبوط کر سکتے ہیں، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے رمضان ہو غیر رمضان، چاہے رات ہو چاہے دن، ہر وقت ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنی چاہیے۔ جبھی بھی آپ کو خالی اوقات ہیں
چاہے آپ آفس میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یا کسی انسٹیٹیوٹ میں ہو، یا کہیں بھی ہو، جب آپ فرصت کے اوقات ہیں تو فوراً اللہ کے ذکر میں زبان آپ کی رتر ہو جانی چاہیے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانی چاہیے۔ سب سے افضل ذکر اگر ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ قرآن کا ہم پر دوسرا حق۔ قرآن مجید کی تلاوت افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے، باعث اجر و ثواب، اجر و ثواب کا باعث اور جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، اس کی تلاوت کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ دیکھیے مومن کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، مومن کا کوئی رنگ نہیں، مومن کو پہچاننے کے لیے اس کے صفات ہیں۔ اگر کسی کے پاس مومن کے صفات ہیں تو وہ مومن، اگر کسی کے پاس وہ مومنانہ صفات نہیں ہیں، اگرچہ کہ اس کا رنگ گورا ہو یا اس کی زبان اردو ہو یا عربی ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے، ان صفات میں سے ایک اہم صفت قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو مومن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنی چاہیے، مطلب یہ ہے تجوید اور ترتیل کا خیال کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسی تجارت کر رہا ہے یا ایسی تجارت کی امید کرتا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ تجارت میں نقصان ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی تجارت ہو اس میں نقصان کا پہلو بھی ہوتا ہے، اگرچہ کہ نفع بھی ہوتا ہے لیکن نقصان کا بھی امکان رہتا ہے، نقصان کا بھی چانسز رہتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جب کرتے ہیں تو تم ایسی تجارت کی امید کرتے ہو جس میں کوئی نقصان نہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ اللہ کہتا ہے سورہ فاطر میں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو مال عطا کیا ہے اس میں سے کھلم کھلا طور پر اور چھپا کر خرچ کرتے ہیں، تو ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں دیکھیں کتنی بڑی فضیلت۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو اچھی طرح پڑھتا ہے، قرآن کو جو اچھی طرح پڑھتا ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرشتے جو پیغام رسانی کا جو کام کرتے ہیں ان معزز برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ وہ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں الذی یتتعتع فلہ اجران، اور جو شخص تلاوت کرتے ہوئے مشقت اور تکلیف کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر، اس کو دو اجر ملیں گے، ایک اجر تلاوت کا اور ایک اجر جو مشقت اور تکلیف سے پڑھ رہا ہے اس کا اجر۔ آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں میری زبان تمل ہے، میری زبان نہیں پلٹتی ہے، میں قالا نہیں کہہ سکتا ہوں، تجوید کے احکام میرے لیے بہت گراں گزرتے ہیں، کیا میں قرآن پڑھوں؟ میری زبان انگریزی ہے، میں تلاوت نہیں کر سکتا ہوں، میرے الفاظ زبان سے الفاظ نہیں ادا ہوتے، میں کوشش کرتا ہوں لیکن ادا نہیں ہوتے، کیا میں قرآن پڑھوں؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، آپ کوشش بھی کریں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوشش کر کے پڑھتا ہے اس کی زبان الگ، عربی زبان الگ، لیکن پھر بھی تجوید کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عام لوگوں سے اس کو دو اجر ملیں گے، ڈبل اجر ملتا ہے، ایک اجر تلاوت کا اور دوسرا اجر اس کے ثواب، اس کی تکلیف کا۔ محترم حضرات، صحابہ میں ایک عجیب قسم کا شوق تھا، قرآن پڑھنے کا ایک عجیب قسم کا شوق تھا۔ عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں، کم سے کم مدت میں قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں، کتنی کم سے کم مدت میں قرآن ختم کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 1 مہینہ میں، کم سے کم 1 مہینہ میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرو۔ تو انہوں نے کہا
اس سے بھی کم مدت میں ختم کر سکتا ہوں, میرے اندر اتنی طاقت ہے. تو اللہ کے رسول نے کچھ کم کیا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں اور بھی کم کیجئے, میرے اندر اور بھی طاقت ہے کہ میں اور کم سے کم مدت میں قرآن ختم کر سکتا ہوں. تو کم کرتے کرتے اللہ کے رسول نے 7 دن کہا اقراء فی 7, 7 دن یعنی ایک ہفتے میں قرآن ختم کرو. جو شخص 3 دن سے کم قرآن ختم کرے گا وہ اس کو نہیں سمجھے گا. سبحان اللہ, کتنا شوق دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گھروں سے گزرتے تھے, قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مدینے میں گلیوں سے گزر رہے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر پر سے گزرے. بہترین تلاوت کی آواز آ رہی تھی, بہترین تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کھڑے ہو گئے. اور جب دوسرے دن جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ واللہ جو ہے تمہیں بہت ہی عمدہ تلاوت کرنے کا ملکہ تمہیں حاصل ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سماعت کر رہے ہیں, میری تلاوت سن رہے ہیں, تو میں اس کو اور بھی بہتر انداز سے میں اس کی تلاوت کرتا. سبحان اللہ, کتنا شوق آج. لیکن افسوس کے ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیکار باتوں نے تلاوت کی جگہ لے لی ہے. بیکار باتیں, بحث و مباحثہ, جھگڑا, یہ سب جو ہے تلاوت کی جگہ لے لیے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے آج گھروں میں غیبت, چغلخوری, بحث و مباحثہ, جھگڑا, یہی چل رہا ہے. قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے, ایک تابعی مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ لوگ آپس میں کچھ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ سے جا کر انہوں نے کہا کہ اے علی, میں نے مسجد میں دیکھا لوگوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے, بحث و مباحثہ کرتے ہوئے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ زمانہ آ گیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. تو انہوں نے پوچھا اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن, کتاب اللہ, کتاب اللہ, کتاب اللہ. کئی مرتبہ انہوں نے دہرائی کہ قرآن کی تلاوت کرے, قرآن کو لازم پکڑے. تو محترم حضرات, قرآن کی تلاوت ایک قرآن مجید کا ہم پر ایک بہت بڑا حق ہے, تو ہمیں اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. صرف رمضان نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی اس کی تلاوت کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ قرآن سیکھتے بھی نہیں, ایسے ہی زندگی گزار دیتے ہیں, قرآن سیکھنے کی کوئی توفیق نہیں ہوتی ہے. دیکھیے, یہ کہنا کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس لیے ہم پڑھ نہیں سکتے, یہ عذر اللہ کے پاس مقبول نہیں. انگریزی ہماری زبان نہیں, ہم سیکھتے ہیں, بولتے ہیں, بلکہ اردو اور تمل سے زیادہ اچھی بولتے ہیں. فرینچ ہماری زبان نہیں, لیکن جاب حاصل کرنے کے لیے فرینچ زبان مختصر مدت میں سیکھتے ہیں, اور ایسا سیکھتے ہیں کہ فرینچ بولنے والا بھی تنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی اچھی فرینچ زبان بولتے ہیں. یہ کیوں؟ جاب کی ہوس, نوکری کی ہوس. قرآن سیکھیں گے تو دنیا اور آخرت ملے گی, جنت ملے گی. تو یہ ہمیں خواہش نہیں ہے, تو ہمیں سیکھنا چاہیے, اس کے لیے وقت دینا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح قرآن مجید کا حق جو ہم پر ہے وہ ہے غور و فکر, تدبر کرنی چاہیے. قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا چاہیے, سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو آیتوں میں جو کہہ رہا ہے کہاں تک ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. کہاں تک ہم اس پر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. ہم اس میں کہاں تک ہم اس میں عمل کر رہے ہیں, یہ ہمیں جائزہ لیتے ہوئے ہم پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غور و فکر پر ابھارتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر نہیں کریں گے, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. محترم حضرات, جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سمجھ کر پڑھتے تھے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے سے ہانڈی میں پانی کے کھولنے کی طرح آواز آتی تھی. آپ روتے تھے. کیوں روئیں گے؟ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. جہنم کا تذکرہ ہے, آخرت کا تذکرہ ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. تو محترم حضرات, آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں, قرآن مجید یہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. یہ بات غلط ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, قرآن مجید کو ہم نے آسان کر کے نازل کیا ہے, کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ بدو, عرب کے بدو, دیہاتی,
کچھ نہیں سمجھتے تھے, الف با تک بھی نہیں بولتے تھے, لیکن انہوں نے قرآن مجید سمجھا. آج دنیا ان کو صحابہ کہتی ہے اور ان کو اخلاق اور عادات میں ایک مثال کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں. تو قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں, لیکن ہاں کچھ آیات ہیں, احکام کی آیات, جیسے امام ابن القیم اور امام سیوطی وغیرہ کہتے ہیں کہ تقریباً 500 آیات ہیں جو احکام کی آیات ہیں, جس میں احکام ہیں, طلاق کے احکام, شادی بیاہ کے احکام, نماز کے احکام, زکوٰۃ, یہ سارے احکام اس میں ہیں. ہاں ان آیات کے سمجھنے میں علماء کی رہنمائی ضروری ہے, لیکن جو عام بات ہے وہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرو. تو یہ سب باتیں ہیں. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے حقوق, ان میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں. اللہ قرآن مجید میں جو بھی کہتا ہے اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں, جبھی کامیابی ہمیں قدم بوسی کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کان خلقہ القرآن, کہ آپ کے اخلاق تو قرآن تھے. قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو سبحان اللہ. تو محترم حضرات, دیکھیے قرآن مجید, اور اللہ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم, اللہ نے جو تم پر نازل کیا ہے تم اس کی اتباع کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حلال و حرام کے تعلق سے, عقائد کے تعلق سے, عبادات کے تعلق سے, معاملات کے تعلق سے اللہ نے جو بھی بیان کیا ہے تم اس کو اپنی زندگی میں ان تمام باتوں پر تم عمل کرو. تو یہ ہے قرآن مجید کے کچھ حقوق جن پر ہم عمل پیرا ہو کر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ سکتے ہیں. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے کل قیامت کے دن عدالت قائم ہوگی, حشر کی عدالت قائم ہوگی, اور اس میں فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ, اور اس کیس کے لڑنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کیس کو داخل کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ملزم ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, ملزم ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. مجرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا, نظر انداز کر دیا. اللہ کے پاس شکایت کریں گے. تو چھوڑنا, قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا, یہ بھی چھوڑنا ہے, یہ بھی حجران ہے. قرآن مجید کی آیت پر غور و فکر نہ کرنا, یہ بھی حجران ہے. قرآن مجید کی آیتوں پر عمل نہ کرنا, یہ بھی حجران ہے. تو سبحان اللہ کیا ہوگا وہ عالم. یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدمہ دائر کریں گے, اور ہم میں سے کوئی بھی شخص مجرم ہو سکتا ہے. تو جو شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے اور قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کرتا, وہ کل حشر کی عدالت میں وہ جو ہے مجرم قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کتاب الہی کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه فإنه الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.